إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ و امن والہ کا بہت بڑا کرم احسان کہ رب ذوالجلال نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. جیسا گزشتہ جمعہ بھی الحمدللہ یہ بات عرض کی گئی تھی. اب ہم اللہ سے دل سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال نے جو دروازے کھولے ہیں وہ کھلے رہیں. یہ رحمت کے دروازے، مسجد کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں اور ہمیں اللہ کے گھر میں آنے کی ہر وقت توفیق ملتی رہے. اللہ کی اس نعمت سے پورا ہم فائدہ اٹھائیں، اللہ کی اس نعمت کی قدر دانی کریں. اور قدر دانی یہی ہے کہ ہم اب مسجد سے پورا کنیکشن جتنا ہمارا پہلے تھا اس سے کہیں اسٹرانگ کر دیں، اس سے کہیں زیادہ کر دیں، تو انشاءاللہ اس نعمت کی قدر دانی اور اس نعمت کی شکر گزاری ہوگی. تو دعا کریں اپنے گناہوں کے بارے میں بھی اور آپ بھی دل سے استغفار کرتے رہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں اللہ ان حالات کو ختم فرما دیں. جو بیماری زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے خطرات ہو رہے ہیں، اللہ اس بیماری کو ختم فرما دیں. اس لیے ہم کو جو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے اس کے اوپر میں بھی اور آپ بھی عمل کرتے رہیں، بہت اچھا ہے. باہر کہیں بھی ہم گیدرنگ نہ کریں، مسجد کے کار پارک کے اندر ہو یا شاپ دکانوں کے باہر ہو، تاکہ موقع نہ ملے. اور موقع ہم جتنا نہ دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا. تو خیر بہرحال اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ان مسجدوں کے ساتھ صحیح تعلق عطا فرمائے اور ان مسجدوں کے آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ اب تو قریب الختم ہے، وہ ذی القعدہ کا مہینہ، اور اب عن قریب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے اس کے شروع کے 10 دن بہت برکت والے، بہت ہی رحمت والے اور بہت ہی زیادہ فضیلت والے اور بہت ہی زیادہ اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے والے دن ہیں. اور ابھی بھی جو مہینہ چل رہا ہے ذی القعدہ، یہ مہینہ بھی ماہ محترم میں ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 10ویں پارے کے اندر ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، سال کے 12 مہینے فرمائے ہیں اور ہوتے ہیں، اور ان سال کے 12 مہینوں کے اندر 4 مہینوں کا اللہ نے فرمایا منها 4 حرم. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان 4 مہینوں کے اندر یہ ذی القعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، اور اس کے بعد جو محرم کا مہینہ آنے والا ہے، یہ 3 مہینے مسلسل ہے. یہ مسلسل 3 مہینے بڑے قابل احترام. ان مہینوں کے اندر جتنا انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی تکبیر اور تسبیح بیان کرے،
یہ آئندہ جو 10 ذی الحجہ کے دن ہے، یہ خاص طور پر اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تحمید، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد، یہ ہمارے زبانوں پر رہے اور ہم چلتے پھرتے بھی ان کلمات طیبات کا ورد کرتے رہیں۔ یہ مبارک آنے والا دن اسی کے لیے ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ مہینہ بھی قابل احترام ہے۔ اس کے بعد والا ذی الحجہ کا مہینہ بھی بہت قابل احترام، اس کے بعد ماہ محرم الحرام، وہ بھی قابل احترام۔ تو 4 مہینے میں 3 مہینے یہ مسلسل ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور اس کے بعد محرم، اور پھر اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے رجب، وہ بھی قابل احترام ہے۔ تو خیر بہرحال یہ 3 مہینے جو مسلسل ہے، بہت برکت والے مہینے ہیں، بہت عزت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر جتنا انسان عبادت کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرے گا، اور جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے تسبیح، تحمید، قرآن پاک کی تلاوت اور اسی طرح اللہ کی عبادت میں گزارے گا، انشاءاللہ دوسرے مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے خوب توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، یہ بہت مبارک دن ہے اور آئندہ بھی بہت مبارک دن آنے والے ہیں۔ ان مبارک دنوں کے اندر ایک عمل تو حج کا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی ادا کرا دے، اللہ اس سے بھی جو بھرپور حصہ ان کی دعاؤں کا ہے ہم کو عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو ان دنوں کے اندر خاص عمل ہوتا ہے، مقامی جو اپنے اپنے گھروں پر مقیم ہوتے ہیں، حج کے لیے نہ گئے ہوں، ان کا ایک عمل ہے قربانی کا۔ یہ قربانی جو ہے اضحیہ جس کو کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے اس عید کا نام ہے عید الاضحیٰ، قربانی والی عید۔ یہ قربانی یعنی جانور کی قربانی کرنا، اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پورا واقعہ، جس کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی آیا ہے۔ یہ قربانی جو ہے ایسے تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہوں۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، سلور، جس کے تقریباً 612 گرام اور کچھ اوپر پوائنٹ ہوتے ہیں۔ اتنے چاندی کا جو شخص مالک ہو یا اس کی قیمت کا مالک ہو، یہ چاندی ہو، اس کے بعد سلور ہو یا کیش رقم ہو، یا کیش رقم کے علاوہ اس کے پاس اپنی ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہو، صدقۃ الفطر اور قربانی کے وجوب کے لیے گولڈ اور سلور اور کرنسی، اور اسی طریقے پر مال تجارت جس کو مال نامی کہا جاتا ہے، اس کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورت سے زائد جو چیزیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری ضرورت سے زائد، علماء و فقہاء نے لکھا ہے کہ انسان کی ضرورت کے اعتبار سے کپڑے بہت ضروری ہے، گھر ضروری ہے، فرنیچر گھر کا جو ضروری ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ جس سے وہ اپنا کھانا وغیرہ پکا سکے۔ اور انسان کی ضرورت کے لیے کپڑے کتنے چاہیے؟ تو فقہاء تو کہتے ہیں 5-6 جوڑی تو بہت ہو گئے۔ اب اس سے زیادہ جتنے ہیں وہ سب ہماری ضرورت اصلیہ سے زائد ہے۔ کسی کے بعد 20 جبے ہیں، 25 جبے ہیں، تو 6-7 تو ٹھیک ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، باقی اس سے زیادہ سب ضرورت سے زائد۔ 1-2 شوز کافی ہے، اب کسی کے پاس 2 شوز سے زیادہ بھی 4-5-6 جوڑی ہیں، وہ بھی سب زائد ہے۔ کسی کے پاس کمپیوٹر ہے، اس کی ضرورت کا، بالکل لیپ ٹاپ ہے اس کی ضرورت کا، لیکن کسی کے پاس ایک کے علاوہ 2, 3, 4, 5 ہے، تو ایک کے بعد جو ہے وہ سب ضرورت سے زائد ہے۔ تو قربانی کے اندر جتنی بھی ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، اس کا بھی اعتبار ہوتا ہے، اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا ضرورت سے زائد جو ہمارے پاس مال ہے، اگر وہ مال بھی 52.5 تولہ چاندی جس کے تقریباً 612 گرام ہوتے ہیں اس کے برابر ہو جاتا ہے، اس کے وہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے پھر ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس جو ضرورت اصلیہ سے زائد مال ہو، 1 سال اس پر گزرا ہو، 2-4 دن پہلے بھی، 1 مہینے پہلے بھی وہ مال اس کے پاس آیا ہے اور ضرورت سے زائد ہے، تو اس کو بھی اعتبار کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو شخص مقیم ہو، مسافر کے وہ قربانی واجب نہیں، مالدار ہو، اور مالدار کا یہ آپ کے سامنے تذکرہ آیا، آج کل کے پاؤنڈ کے اعتبار سے تقریباً 260 پاؤنڈ یا 265 پاؤنڈ ہوتے ہیں تقریباً۔ تو جس کے پاس 260 پاؤنڈ اپنی ضرورت سے زائد ہے، اب چاہے وہ کیش رقم کی شکل میں ہو یا سامان کی شکل کے اندر ہو جو ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور جس پر قربانی واجب ہو، قربانی کرنا ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جس کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اور پھر وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے، تو ہماری عیدگاہ میں اور ہمارے مصلی میں جہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے ہمارے ساتھ حاضر نہ ہو۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان عالی کا مقصد یہی ہے کہ جو صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، ان کو بہت اہتمام سے قربانی ادا کرنا چاہیے۔ لہذا دوسرے بزرگ کی قربانی اس کی بڑے فضائل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن لایا جائے گا، اور اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کا خون بھی اور جو اس کے کھریے وغیرہ ہے، پائے وغیرہ، وہ سب موجود ہوں گے، اور وزن اعمال جس میں انسان کے اعمال کا وزن کیا جاتا ہے، اس ترازو کے اندر اس کو رکھا جائے گا اور 70 گنا بڑھا کر۔ مثال کے طور پر آپ کا جانور جو 20 کلو کا ہے، 15 کلو کا ہے، تو 15 کو آپ 70 کے اندر 70 کے اندر ٹائم کر دیجئے، ضرب دے دیجئے، تو کتنے کلو بن جائے گا؟ تو اتنا وزنی بنا کر اس کو وزن اعمال جہاں تولے جائیں گے اس اسکیل کے اندر رکھا جائے گا۔ اس لیے قربانی بہت خوشی کے ساتھ، فطیبوا بہا نفسا، بہت خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر کے اندر ماشاءاللہ جتنے بالغ بچے ہوں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، والدین ہیں، باپ ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے بالغ بچے یا بچیاں، لڑکے یا لڑکیاں، وہ بھی صاحب نصاب ہے، تو ہر ایک کے وہ قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پورے فیملی کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے اور وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے، تو پورے فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ جتنے بھی صاحب نصاب ہیں اور جتنے بھی صاحب مال ہیں، ان تمام کی طرف سے قربانی ادا کرنا اور سب کے اوپر ذمہ داری۔ جیسے ہم نماز پڑھنے آئے، نماز ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے، میں آپ کی طرف سے پڑھوں، آپ میری طرف سے پڑھ لیں، نہیں چل سکتی۔ قربانی بھی جس کے اوپر واجب ہے اس کو کرنا چاہیے۔ البتہ فقہاء نے ایک بات لکھی ہے، عبادت مالیہ، عبادت بدنیہ۔ عبادت مالیہ کے اندر نیابت کی گنجائش ہوتی ہے کہ جس پر واجب ہے، اگر اس کی طرف سے اس کا باپ ہے یا اس کا اور کوئی رشتہ دار ہے، اس کی اجازت سے اگر قربانی کر دے، مال کے اعتبار سے جو واجب ہوتی ہے، وہاں گنجائش ہے۔ لہذا ہمارے گھر کے اندر جتنے فیملی افراد ہیں، فیملی ممبر ہیں، تو جتنے بھی بالغ ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں، اور ان کے پاس تقریباً ان دنوں کے اندر 260 یا 265 پاؤنڈ کیش رقم ہو، ضرورت سے زائد بیلنس جو ان کا ضرورت کا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس اتنی رقم ہو یا ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے، تو ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے۔ پورے فیملی کی طرف سے ایک قربانی نہیں، بلکہ فرضاً ہر ایک کے لیے الگ الگ اپنی قربانی کرنا واجب اور ضروری ہوگی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں، وڈیل ہیں، ہمارے والد محترم ہیں، اگر وہ اپنے بچوں کی طرف سے فکر کر کے ہر سال، ہمارے گھر کے اندر یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ باپ جو ہے اپنے بالغ بچوں کی قربانی کا انتظام کر دیتا ہے، کہ اسی طرح اپنی وائف صاحب مال ہے، زوجہ، تو اس کی بھی قربانی اس کے اوپر واجب ہوتی ہے، مگر اس کی طرف سے اس کا شوہر اس کا ہسبینڈ کر دے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے گھر کے اندر جتنے بھی بالغ بچے ہیں، ان تمام کی طرف سے یہ قربانی ادا ہو جانا چاہیے۔ اگر ایک کی طرف سے بھی قربانی باقی رہے گی تو ایک واجب اور ایک فرض کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے گھر کا پورا جائزہ لے لیں، محاسبہ کر لیں کہ ہمارے گھر کے اندر کتنے لوگ صاحب نصاب ہیں، ان تمام کی قربانیوں کا انتظام کر لیں۔ اب ایک شکل تو یہ قربانی کی کہ ہر ایک ایک لام کی جائے، ایک جانور ذبح کیا جائے، بہت اچھی بات ہے، اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم بڑا جانور رکھ لیں، اور بڑے اینیمل کے اندر، بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 نام ہم داخل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک بڑا جانور لے لیا، اس کے اندر ایک حصہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ہم پر بہت حق ہے، اتنا حق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر سال 2 بکرے قربانی فرمایا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد بھی تم میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ تو ان دونوں کے اندر ہم اپنے مرحوموں کو بھی یاد کر لیں، جن کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کا نام شامل کر لیں۔ تو بہرحال ایک جانور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہم نے رکھا، ایک اپنا حصہ رکھ لیا، ایک اپنے وائف کا حصہ رکھ لیا، 3 حصے ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے اپنے گھر کے جو بالغ بچے ہیں ان کا نام ہم شامل کر لیں، نیت کر لیں، تو اس طریقے سے 7 آدمیوں کے نام شامل کیے جا سکتے ہیں، اور 7 کی طرف سے انشاءاللہ یہ ایک بڑا جانور، چھوٹا جانور نہیں، چھوٹے جانور کے اندر لامپ ہے، گوٹ ہے، بکری ہے، اس میں سے ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس میں 2 یا 3 کی شرکت نہیں ہو سکتی۔ لیکن بڑے جانور کے اندر کیمل ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اسی طریقے سے جو بڑے جانور ہیں اس کے اندر 7 کی طرف سے قربانی ادا ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم ہر ایک الگ الگ اپنی طبع قربانی کرنا اس کے لیے ذرا مشکل ہو رہا ہے، تو بڑا جانور ایک جانور رکھ لیں، 2 جانور رکھ لیں اپنے اپنے اعتبار سے، جس میں ہم اپنے گھر کے جتنے فیملی ممبر ہیں جو بالغ ہیں، جن پر واجب ان کی تو کمپلسری ہے، اور جو نابالغ ہیں، نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرنا باپ کے اوپر واجب نہیں ہے، نابالغ کی طرف سے واجب نہیں ہے، اور خود بالغ کی طرف سے واجب نہیں ہے، لیکن بالغ بچوں کی طرف سے باپ قربانی کر دیتا ہے، اور بچوں کو معلوم ہونا چاہیے
جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے ان کی اجازت ہونی چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے والد ہمارے پیرنٹس ماشاءاللہ ہماری طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، اپنے مال سے کر دیتے ہیں اور بچے اس پر راضی ہیں۔ یا بچہ اگر کہتے ہیں کہ ہم اپنا مال دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کو مال دے دیں، اپنے پیسے دے دیں قربانی کے، اور آپ ان کے پیسوں سے قربانی کا انتظام کریں، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو صاحب مال ہیں بچے، وہ اپنے پیسے سے قربانی کریں تو ان کی بہت بڑی سعادت مندی۔ لیکن اگر بچوں کی طرف سے ان کا باپ قربانی کا انتظام کر دیتا ہو تو اجازت لے کر، یا یہ کہ ہمارے گھر کے اندر پہلے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، ہر سال ہمارے والد اس کا انتظام کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، گھر کے بچوں کو سب کو معلوم ہے، تو یہ پہلے سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے اس کے مطابق باپ نے سب کی طرف سے قربانی کر دی تو انشاءاللہ اس صورت کے اندر بھی سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال ہمارے گھر کا کوئی بھی فیملی ممبر جو بالغ ہو اور صاحب مال ہو، ایسا نہ رہنا چاہے کہ اس کی طرف سے قربانی ادا نہ کی جائے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی ادا کرنا بہت اچھی بات ہے، اگر کرنا چاہے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، ان کا نام ڈال سکتے ہیں یا ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ہمارے مرحوم والدین، ہمارے اساتذہ میں سے کوئی خاص ہمارا کوئی شیخ ہو، کوئی پیر ہو، ان کا انتقال ہو گیا ہے، بڑے جانور کے اندر ان کا نام ہم شامل کریں، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ مرحوموں کے لیے ان دنوں کے اندر قربانی ان کی ایصال ثواب کے لیے کرنا، یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا ان کے ساتھ احسان ہے۔ انشاءاللہ اس قربانی کے حصے کا یا قربانی کے جانور کا ان کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ اس کے اندر ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ انسان ایک قربانی کرے، ایک قربانی اگر کر کے نفلی قربانی کر کے اپنی طرف سے، اس کے ثواب کے اندر 2 کو 4 کو 5 کو 10 کو جیسے ایک حصہ رکھ لیا ہم نے، اس ایک حصے کے ایصال ثواب کے لیے ایک تو ہے کہ مستقل ان کے نام کی قربانی کرنا، اگر ان کے نام کی قربانی کرنا ہے تب تو ایک حصہ ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے، ایک حصے میں 2 نام نہیں ہو سکتے، ایک حصے میں 4 نام نہیں ہو سکتے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایصال ثواب کے اعتبار سے، ثواب پہنچانے کے اعتبار سے اپنے والدین ہیں، اپنے دادا ہیں، دادی ہیں اور دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیں، جس میں 2 3 4 5 6 نام آپ کے ذہن میں ہیں، تو آپ نے اپنا ایک حصہ رکھا اپنی طرف سے، اپنے نام سے، ان کے نام سے نہیں، اپنے نام سے ایک نفلی قربانی کا حصہ رکھا، اور اس ایک نفلی قربانی کے ایصال ثواب کے اندر آپ نے اپنے والد کو، والدہ کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو اور جتنے کو بھی شامل کرنا چاہیں، بلکہ پوری امت کو شامل کرنا چاہیں، تو نفلی قربانی اپنی طرف سے کر کے ایصال ثواب کے اندر جتنے کو بھی آپ شامل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی کی طرف سے مستقلاً قربانی کرنا ہو، خاص ان کے نام سے قربانی کرنا ہو، تو پھر ایک حصے میں ایک ہی نام آ سکتا ہے، ایک جانور کے اندر ایک ہی نام کی طرف سے قربانی ادا ہو سکتی ہے، ایک کے اندر 2 کسی حال میں نہیں ہو سکتے۔ تو مستقلاً قربانی کرنا ہو تب تو ایک کی طرف سے ایک آدمی ایک ہی نام ہو سکتا ہے، البتہ اپنی طرف سے قربانی نفلی کر کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور یہ فریضہ اچھی طریقے سے ادا ہو جائے، اللہ اس کی شکل اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگان محترم، قربانی کے بارے میں بات چل رہی تھی. ہماری مسجد سے بھی الحمدللہ قربانی کا ہر سال انتظام ہوتا ہے. اس سال بھی ہے. جیسا گزشتہ جمعہ لاسٹ جمعہ اعلان کیا گیا تھا، بڑے جانور کے لیے آسام کے اندر قربانی کے قیمت جو ہے اس کا پرائز 180 ہے، اور آسام کے اندر شیر رکھنا ہو ایک شیر کے 30 پاؤنڈ ہے. اور ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی تھی. 30 پاؤنڈ اس اعتبار سے کہ اس کا 1 شیئر تو 25 پاؤنڈ اور 71 پینس کچھ پوائنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو 6 شریک ہوں گے ایک جانور کے اندر، مختلف ہمارے ساتھی، ان 6 کی طرف سے 7واں حصہ اس جانور کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا. اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ 25 پاؤنڈ 71 پینس اور اس کے اوپر کچھ، یہ تو آپ کا شیئر ہوگا، آپ کا اصل حصہ ہوگا. اور اس کے بعد جو پیسے ہوں گے 4 پاؤنڈ اور کچھ پینس ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آپ 6 کی طرف سے حصہ ہوگا اس میں جائے گا. اس اعتبار سے 1 شیئر جو ہے آسام کے لیے 30 پاؤنڈ ہے. اور ہمت نگر کے اندر قربانی کا پرائز گزشتہ 105 پاؤنڈ اعلان ہوا تھا، مگر اب حالات کے اعتبار سے کچھ جانور مہنگے ہو رہے ہیں، تو تقریباً 110 پاؤنڈ ہمت نگر کے قربانی کے لیے ہے. روزانہ، آج تو بھی جمعہ بعد تو اس کا کریکشن نہیں ہوگا، اس کے بارے میں کوئی نام نہیں لکھا جائے گا. البتہ روزانہ عصر کے بعد اور مغرب کے بعد مدرسے کے ہال کے اندر ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ اب جلدی سے، ٹائم بہت کم باقی ہے، اپنے نام جس کا بھی قربانی کا ارادہ ہو تو وہاں پیش کر دیں. لہذا اس کے اوپر عمل کریں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ دوسرے بزرگوں، آپ یہ ہر شخص اپنے مسئلے پر نماز پڑھنے کا اعلان کیا گیا ہے. کوشش یہ کرے کہ ہر شخص اپنا مسئلہ لے کر آئے. یہ پیپر یہاں پہ انتظام کیا جاتا ہے، مگر کتنے پیپروں کا انتظام کیا جائے، ہال ختم ہو رہا ہے، رول ختم ہو رہا ہے. لہذا ہر ایک اپنے اوپر لازم کر لے کہ اپنے ساتھ اپنا مسئلہ لے کر ضرور مسجد میں حاضر ہے، تاکہ اپنے اعتبار سے جو نماز پڑھنا ہے نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے، اور جو نظام چل رہا ہے اس نظام کے اندر ہمارا تعاون ہو جائے. اس لیے اپنا مسئلہ لے کر ضرور آیا کریں. اور تیسرا یہ کہ ہم، جیسے کہ کہا گیا، کار پارکنگ کے اندر بھی گیدرنگ نہ کریں، بلکہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹ کے اندر بھی نہ کریں. اپنے شاپ کے سامنے کی بھی شاپنگ کے لیے گئے ہوں، شاپنگ کریں اور سیدھے اپنے گھر پہنچ جائیں. جتنا ہم باہر کی دنیا کے اندر گیدرنگ سے اور جمع ہونے سے اپنی حفاظت کریں گے، بچتے رہیں گے، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات عالی سے کہ معاملہ نارمل چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری مسجدیں بھی کھلی رہیں گی. اس لیے اس کا ہم اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
الحمد لله الذي بعث لنا سيد البررة فعلمنا العبادات والأضحية، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، أيها المؤمنون، اشكروا الله على نعمائه الجلية والخفية بالصلاة والأضحية، فإنها واجبة على كل مسلم حر مكلف مقيم موسر عن نفسه الزكية. وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. وقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه فلا يضر إلا نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك فتحت لنا أبواب رحمتك وأبواب المساجد، فافتح لنا أبواب المساجد أبدا أبدا أبدا، يا الله يا رحمن يا رحيم. لا تحرمنا من النعم الظاهرة والنعم الباطنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأقوى وأكبر، والله خبير بما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected brothers, as mentioned last week, just to recap, those brothers that are on my right hand side of the Jamaat Khana, you will have to leave from the exit in the hall. Those brothers that are on the left, you have to leave from that door. Just a quick request, those brothers who intend to stay, the masjid will stay open till 2 o'clock, 15 minutes. Please stay seated for a few minutes so the brothers that are in a rush can't go without obstructing your salah. So those brothers who are in a rush and need to go to work, etc., they're requested to go. And those brothers who are intending to stay to pray nafal, please stay seated for 1 or 2 minutes so those brothers who intend to go can leave. The brothers that are upstairs in the hall, please listen to our volunteers and leave accordingly. Jazakumullah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہمارے مسجد کے ایک مسلی کے بنے ہوئے مولانا شعیب صاحب جو کنسارے میں مدرس ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی مغفرت کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.